السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج 13ویں تراویح اور 12 رمضان المبارک مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج 13واں جز نماز تراویح میں تلاوت کیا ہوں۔ 13واں جز 3 صورتوں پر مکمل ہوتی ہے۔ پہلی صورت سورہ یوسف، دوسری صورت سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف ایک بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت مکی کہلاتی ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صورت میں ذکر فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں اور ذکر نہیں ہے، البتہ 2 جگہ نام اور آئے ہیں، لیکن صرف سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر 24 مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر اور اطلاع دی کہ جب یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے طور پر سوال کیے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی خاندان یعقوب علیہ السلام کی پوری تفصیل بتائیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بتائیے۔ چونکہ یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے، اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پوری تفصیلات ہم ہی لوگوں کو معلوم ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کے جواب دیتے ہوئے پوری ایک لمبی صورت نازل فرما دیا، جس میں ابتدا سے لے کر کے ایک انتہا تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی پوری حالات بیان فرمایا۔ اسی لیے مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تفصیل کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں موجود ہے۔ جو لوگ عیسائی ہوں یا یہودی لوگ ہوں، اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی مذہبی کتابوں میں بھی اتنی تفصیلات موجود نہیں ہے جتنی تفصیل اور جتنی تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کے آغاز کرتے ہوئے احسن القصص فرمایا، یعنی جو کچھ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عمدہ قصہ ہے، بہت ہی سچا ہے، حق ہے، اس میں کہیں کسی طرح سے کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے جب سورہ یوسف کے ذریعے سے یہودیوں کو پوری تفصیل بتا دیے تو وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے
حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل آپ کی اس حالت سے لے کر کے، یعنی خواب کی کیفیت سے لے کر کے بھائیوں کو کنواں میں ڈالنا اور پھر وہاں سے آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا نکالنا، اور پھر اس کے بعد مصر کے بازاروں میں فروخت ہونا، اور پھر مصر کے بادشاہ کا گھر میں آپ ایک بحیثیت غلام اس وقت میں پہنچنا اور خریداری ہونا، اور پھر آپ کو ایک شہزادے کے طور پر مصر کا بادشاہ کا جگہ دینا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی معاملات اور حالات زلیخا کے ذریعے سے پیش آئیں، اس ساری باتوں کے بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اسی لیے سورۃ پاک کو ہر ایک دنیا کے ماہرین اور خاص طور جن لوگوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اپنے اپنی نوعیت اور اپنی اپنی حیثیت سے جب اس پر غور و فکر کیے تو بہت ساری عبرت و نصیحت کی باتیں دنیا والوں کو بتائیں۔ اسی لیے سورۃ پاک کو کبھی سورۃ احسن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ حب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور زلیخا کی اس کیفیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اس سورۃ پاک کو سورۃ زہد بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام ان حالات اور آزادی کے بعد بھی کس قدر زہد اور تقوی کو اختیار کیے، جس سے زہد اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی عبرت اور روشنی ملتی ہے۔ اس سورۃ پاک کو سورہ معرفت بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی شان اور اس کی تمام تدبیریں اور حکمتوں کا ایک بہت ہی راز ہے جو اہل معرفت خوب سمجھتے ہیں۔ اس سورۃ پاک کو راحت بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام تکالیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد اللہ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو راحت اور سکون اور حکومت و سلطنت عطا فرمایا، اس سورۃ پاک سے ہر ایک انسان کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ اسی طرح سے اس سورۃ پاک کو سورہ ریاضت بھی کہتے ہیں، جس میں بہت ساری حکمت و مصلحت ہے اور اللہ رب العالمین سے قربت کی ایک بہت بڑی روشنی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، گویا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہہ کر کے ذکر فرمایا، یعنی یہ بہت عمدہ ہے، اور یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے کسی دنیا کے کسی تاریخ اور قصے بیان کرنے والوں کی بات نہیں ہے، یا دنیا کا کوئی بہت ہی بڑا پڑھے لکھے ماہرین کا نہیں ہے، اور نہ کسی عالم علماء کا ہے، اگر ہے تو اس رب کائنات کا ہے جس نے قرآن کریم کو بہت ہی حق اور سچائی کے ساتھ میں اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام پر اتارا ہے۔ اس لیے اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایمان سے تعلق ہے، اور اس میں کسی طرح کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ پاک کی بڑی فضیلتیں بھی بتائی جاتی ہے۔ علماء کرام، محدثین، مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورۃ پاک کو اگر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کی موت خیر کے ساتھ فرماتے ہیں، آسانی کے ساتھ فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غم کی حالات میں اگر اس سورۃ پاک کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس سورۃ پاک بہت ہی اہم اور ایک تاریخی اور ایک بڑی فضیلت کے حامل سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس سورۃ پاک کو ایک ہی ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور اس طرف اشارہ کیا اپنے لاڈلے حبیب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبر کے ساتھ رہیے، آپ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ رہیے، اور آپ اس قصے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حالات سے، ان کے بھائیوں کے معاملات سے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کیفیتیں اور حالاتیں آئی اس سے آپ عبرت لیجئے۔ اگر آپ کو مکہ والے آج اگر ستا رہے ہیں، آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو مکہ میں رہنے میں تکلیف اور مصیبت دے رہے ہیں،
اور آپ کو اگر مجبور کر کے یہاں سے جانے کے لیے ہجرت پر آمادہ کر رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو آپ صبر سے رہیے اور اس قصے سے عبرت لیجئے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ لوگ ایسا ہی کیے ہیں، اور بھائی اور خاندان والوں ہی نے کیا ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے لوگ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، آپ سے دشمنی، بغاوت، عداوت رکھتے ہیں اور آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کی طبیعت پر بوجھ گزرتی ہے، تو آپ صبر کیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیے۔ جس طرح ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ بچایا، بازار میں بیچے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے اور نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جیل خانوں کی صحبتیں برداشت کیے، لوگوں کے تانے سنے، سب کچھ کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ وہی پھر مصر کے بادشاہ بنے، اور ان کے بھائی لوگ پھر ایک حالات میں ان کے سامنے مجبوری اور دست سوالی بن کر کے پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ ہم جس کو چاہیں عزت دینا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب آپ صبر کیجئے۔ اگر آج آپ کو اگر مکہ سے نکل کر کے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑ رہا ہے، اور اگر جا رہے ہیں آپ، تو آپ بالکل صبر کیجئے۔ ہاں، ایک دن وہ آئے گا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے مصر کا بادشاہ اور شان عطا فرما دیا، اسی طرح ایک دن ضرور وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا کہ ہم بھی آپ کو مکہ اسی شان کے ساتھ لوٹائیں گے کہ پورا مکہ آپ کے قبضے میں ہوگا، اور آپ جس کو جس طرح سے چاہیں گے سب کچھ اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے وقت میں آپ اسی آیت کریمہ کو لایا اور پیش فرمایا لوگوں کے سامنے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، دیکھیے فلاں نوجوان نے مجھے پتھر مارا تھا، اس نے مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا تھا، دیکھیے وہ آ رہا ہے، لوگ بتا رہے تھے، اور مکہ والے اس وقت میں ڈر رہے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھلا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو دہراتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے سورۃ پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس عبرت سے ہم سب کو بھی ایک بڑی نصیحت اور اس سورۃ پاک سے بڑی نصیحت ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت کے گھڑیوں میں اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، وہ مصیبت کے بعد راحت اور سکون ضرور عطا فرماتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، زہد کی منزل کو طے کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے۔ اس سورۃ پاک میں اتنی تفصیل ہے، اتنے مضامین ہیں، اتنے عنوانات ہیں، اگر اس پر بیان کیا جائے تو مہینوں لگتے ہیں۔ الحمدللہ میں تفسیر قرآن کریم کی جو مجلس میری چلتی ہے، میں نے تقریباً کئی مہینوں میں اس سورۃ پاک کی تفصیل ذکر کیا، لہذا بہت ہی اس میں مضامین ہے، ایک ایک آیت پر گھنٹوں ایک ایک جملے پر نہ جانے کتنے کلام کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر ایک آیت پر، ہر ایک عنوان پر، ہر ایک چیز پر اس کو لایا جائے۔ بس اتنا سمجھیے، یہ سورۃ پاک ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں با کمال تھے، اور اللہ نے عجیب و غریب آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، جن کے حسن کے تذکرے آج بھی لوگ خوب کرتے ہیں، اور وہی وہ عورتیں تھیں جن کو ایک جھلک دیکھ کر کے بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو تراش لیے تھے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ
वस्सलाम के हुस्न व जमाल की वो कैफियत जिसको सुन करके हम सब की अम्मा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखकर मिस्र की औरतें ने अंगुलियां काट ली। अगर मेरे शहंशाह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को अगर वो लोग देख लेती तो वो लोग दिलों को काट लेती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लाडले पैगम्बर हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ही बाकमाल हसीन और ख़ूबसूरती अता फरमाया था। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे अगर करते चले जाए तो दिन भी गुजर जाएगा, रातें भी गुजर जाएगी। बस इतनी इबरत लेनी है कि अल्लाह ताला किसी को एक मकाम जब देना चाहता है तो दुनिया की पूरी ताकत अगर उसको रोकना चाहे, घर ख़ानदान वाले रोकना चाहे, भाई मिल कर के रोकना चाहे, उनको ख़त्म करना चाहे, तो याद रखिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, कोई नहीं रोक सकता है, कोई किसी को मौत नहीं दे सकता, कोई किसी को हलाक नहीं कर सकता है। हम सब की जान, हम सब के काम अल्लाह के हवाले है, इसलिए इबरत लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक को एक ख्वाब के ज़रिए से और एक ख्वाब के वाक़ये से उसको तज़किरे में लाया है। ख्वाब दर हकीकत उलमा मुफस्सिरीन इस सूरत पाक की रोशनी में ज़िक्र फरमाते हैं, ख्वाब भी एक बड़ी अजीब व गरीब अपने अंदर हकीकत रखती है। इसीलिए ख्वाब के ताल्लुक़ 3 दर्जे से होते हैं। एक वो ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अच्छे और बुरे दोनों हालात ख्वाब के ज़रिए से कभी कभी दिखा दिया करते हैं। ये ख्वाब सच्चा होता है और इसका ताल्लुक़ ईमान से भी होता है, यकीन से भी होता है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अच्छे ख्वाब देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर कोई बुरा ख्वाब तुम देखो तो उससे पनाह चाहो और अल्लाह से मदद हासिल करो। इसलिए ख्वाब इल्हामी हुआ करता है। दूसरा एक ख्वाब जो होता है वो शैतानी होता है कि कभी कभी शैतान बंदों को गुमराह करने के लिए अच्छी चीज़ें उसके सामने दिखाता है, उसकी हैसियत और उसके दर्जे से बढ़ा बढ़ा करके चीज़ें दिखा देता है, कभी उसको इतना ऊंचा मकाम पर पहुंचा करके दिखाता है, नेकी और बहुत ही अच्छी हसीन खूबसूरतें चीज़ें उसको दिखाता है, जिस ख्वाब की बुनियाद पर इंसान के अंदर में कभी तकब्बुर, गुरूर, घमंड भी पैदा हो जाता है और फिर वो अपने आप को समझने लगता है कि हम बहुत नेकोकार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि मुझे रोज़ अच्छे ख्वाब आ रहे हैं। लिहाजा कभी कभी शैतान इस तरह के ख्वाब के ज़रिए से, खुशनुमाई के ज़रिए से इंसान को गुमराह भी करता है। ऐसे ख्वाब से पनाह मांगना चाहिए, उलमा से रुजू करना चाहिए और इसकी हकीकत और ताबीर को सुनना और समझना चाहिए, वरना कभी ऐसे ख्वाबों के ज़रिए से इंसान मुतकब्बिर बन जाता है, अपने अंदर गुरूर पैदा कर लेता है, अपने अमाल में अपने आप को बड़ा समझने लगता है, जो उसके लिए एक हलाकत की चीज़ बन जाती है और उसके लिए एक मुसीबत की चीज़ बन जाती है। इसलिए शैतानी ख्वाबों से पनाह मांगनी चाहिए। ख्वाब का एक तीसरा दर्जा होता है, वो है ख़याली ख्वाब होते हैं, जो आदमी दिन भर कोई काम करता है, देखता है, गुफ्तगू करता है, मामलात करता है और उसी ख्याल करते करते वो सो जाया करता है, तो कभी ऐसे ख़यालात के ख्वाब भी उस पर वारिद होते हैं। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इससे कोई हर्ज और नुकसान की कैफियत नहीं है। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख्वाब देखे थे चाँद, सूरज, सितारों का, उसकी हकीकत तो वो ख्वाब इल्हामी ख्वाब है, लेकिन उसकी तकमील कितने दिनों के बाद हो रही है और क्या कैफियत होती है उसकी एक बड़ी तफसील है। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बरगुज़ीदा नबी हैं। आपकी ज़िंदगी पूरी उम्मत के लिए, आपकी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही इबरत और नसीहत से भरी पड़ी हुई है। हम सबको उससे इबरत लेनी चाहिए। दूसरी सूरत सूरतुर राद है, जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया है, और सूरत राद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत और अपनी कुदरत की वो सारी निशानियों को पेश फरमाया है और तौहीद पर एक मजबूत दलील पेश फरमाया है। और अल्लाह फरमाया है, तुम तो हमको अपनी आँखों से हमको तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम अगर देखना चाहते हो तो मेरी पैदा की हुई चीज़ों को देखो, मेरी कुदरत को देखो,
دیکھو، میری شان کو دیکھو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں سے اس صورت پاک کو شروع فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش۔ یہاں سے لے کر تقریباً 3 4 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو گنایا اور بتایا کہ دیکھو ہم نے آسمان کو بغیر چھت کے کھڑا کیا، بغیر ستون کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے، زمین کو ہم نے تیرے لیے کس طرح بچھونا بنا دیا ہے، اور چاند سورج کو ہم تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ ہم اپنے فیصلے اور اپنے کام، اپنی نشانیوں کو وجود میں لانے کے لیے ہم اس میں بڑی تدبیر اور حکمتیں رکھتے ہیں، شاید کہ تم اس پر یقین پیدا کر لو۔ لہذا آج ہم اپنے اگر رب کو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے تو آسمان کو دیکھیے، زمین کی پھیلاؤ کو دیکھیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ دیکھو زمین کو ہم نے کس طرح پھیلایا ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو تیرے لیے وسیع اور عریض بنا دیا ہے، اس پر میں نے پہاڑ کو قائم کر دیا ہے، اس پر نہریں ہم نے جاری کر دی ہے۔ اور پھر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے دن اور رات کا بھی تذکرہ کیا، پھل اور فروٹ کا بھی تذکرہ کیا، اور آگے یوں فرمایا تم ذرا غور کرو۔ آیت کریمہ کا خلاصہ اور حاصل یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے، اپنی شان کو بتا رہا ہے، جو اس زمین میں ہم سب کے لیے کھانے پینے کی نعمتیں پیدا فرمایا اللہ رب العالمین دیکھو دیکھو ذرا غور کرو، زمین ایک حصہ ہے، اس میں طرح طرح کے پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، پانی ایک ملتا ہے، ہوا کی کیفیت ایک ملتی ہے، سورج کی کرنیں ایک ملتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، لیکن کسان کھیتی کرنے والا طرح طرح کی چیزیں بو دیتا ہے، طرح طرح کی چیزیں لگاتا ہے، اللہ رب العالمین ایک ہی پانی سے مزہ الگ الگ کر دیتا ہے، ایک ہی ہوا سے اس کی کیفیت کو الگ الگ کر دیتا ہے، رنگ و روپ کو بدل دیتا ہے، اس پھل کا تاثیر دوسرے پھل میں نہیں آنے دیتا ہے۔ یہ ہے رب کی شان اور یہ ہے اللہ کی قدرت۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں، ہم لوگ طرح طرح کی انواع اقسام کے پھل فروٹ کھاتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی پیدائش میں، اس کو ہمارے پلیٹ تک آنے میں اللہ کی قدرت کتنی شامل ہے، اللہ کی کتنی طاقت لگی ہوئی ہے۔ وہ پروردگار ہم سب کو پیدا کر کے یوں ہی زمین پر بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے کتنی طاقت کے ساتھ میں اور کتنی حکمت کے ساتھ انتظام کیا ہے۔ اس لیے غور کیجئے، پانی پڑتا ہے، ایک کیفیت ہے، لیکن وہ پانی اگر سیب میں جاتا ہے تو اس کی تاثیر، اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ وہی پانی اور زمین کی مٹی اگر ایک دوسرے فروٹ سنترے میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ وہی پانی، وہی دھوپ، وہی زمین کی تاثیر اگر انار کے پودے میں پڑتا ہے تو اس کی تاثیر، اس پھل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ وہی پھل اور وہی زمین اور وہی پانی اور وہی ہوا اگر ٹماٹر میں لگتا ہے تو اس کی رنگ الگ ہے، آلو میں لگتا ہے تو اس کے رنگ الگ ہے، مرچ میں ہو تو اس کا ذائقہ الگ ہے، گنے کے پودے میں اگر لگتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کی شان۔ ہے کوئی دنیا کی طاقت، ہے کوئی دنیا میں اس طرح کی چیزیں بنانے والا، ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ غور کیجئے، ہمارے ہاتھ میں اگر ایک پھل آتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی کتنی طاقت اور حکمت لگی ہوئی ہے، اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں موسم بموسم ہم تک کے پہنچاتا ہے۔ کیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانیں گے؟ کیا اس کے باوجود بھی کسی غیر اللہ کی طرف جائیں گے؟ کیا اس کے باوجود بھی اس نے اپنے رب حقیقی کے قدرت اور شان پر ایمان نہیں رکھیں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، شکر گزار بندہ بنیے، شکر گزار بندہ بنیے۔ اسی لیے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کتابوں کی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو اتنی آسانی کے ساتھ میں پھیلا دیا ہے، ہر ایک انسان آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے اندر وہ جسم میں تاثیر رکھ دیا ہے، زبان میں تاثیر رکھا ہے، آنکھوں میں بینائی رکھا ہے، کان میں سننے کی طاقت رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر پڑھے لکھے بھی ایک انسان سمجھ سکتا ہے۔ یقیناً اس کا پیدا کرنے والا کوئی حقیقی مالک ہے جو ہم سب کا خیال
خیال رکھ رہا ہے، ہم سب کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بڑی محنت و مشقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک چائے کی پیالی ہاتھ میں لے لو اور پیالی لے کر کے اس پر اگر غور کریں آپ، تو قسم خدا کی قطرے قطرے سے گھونٹ گھونٹ میں اللہ کا شکر اور اس کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ ایک چائے کی پیالی ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ملی ہوئی ہے، پانی ہے، یہ کون لاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون آسمان سے اتارتا ہے، اور زمین کے رگوں رگوں میں کون داخل کرتا ہے۔ اس چائے کے پیالی میں اگر پانی ہے، یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ اس چائے کی پیالی میں اگر دودھ ہے تو اس پر ذرا غور کیجئے، یہ اتنے صاف و شفاف اور خوبصورت طاقتور لذیذ دودھ یہ کیسے آیا ہے، کون اس کو بنا رہا ہے، کس کی اس میں حکمت اور طاقت چل رہی ہے۔ جبکہ بھینس اور گائے کالی رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے چھن چھنا کر کے جہاں پر میں نجاستیں بھی ہوتی ہے، خون آلود بھی ہوتا ہے، گوشت لوتھڑے بھی ہوتے ہیں، پیشاب اور اس کی بدبو بھی ہوتی ہے، لیکن رب کی قدرت کو سمجھیے وہ کتنا بڑا طاقت والا ہے اور ہم سب کو کس طرح کھلاتا، روزی عطا فرماتا ہے۔ اس کالی بھینس اور کالی گائے کے پیٹ سے جس میں ہزاروں خرابیاں، نجاستیں، غلاظتیں ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک صاف و شفاف چیز طاقتور دودھ نکال دیتا ہے، اور یہ چائے کی پیالی میں آج ہماری پڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے۔ آگے اس پر اور اگر غور کریں میرے بھائیو بزرگوں، تو چائے کی پتی لگی ہوئی ہے جس کا پودا بہت ہی ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر اللہ اس میں کتنی تغیرات اور تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے، اور جب ہماری چائے کی پیالی میں آتی ہے اس کا رنگ اور مزہ اور ذائقہ کتنا بدل جاتا ہے، کس قدر خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو اس کے رنگوں کو بدل رہا ہے، کون ہے جو اس کی کیفیت اور مزے کو بدل رہا ہے؟ یقیناً ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی ایک چائے کے گھونٹ لے کر کے کہے گا اس میں کسی اور کی نہیں، یہ اس آسمان اور زمین پیدا کرنے والے ہم سب کے خالق و مالک کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ لہذا شکر ادا کیجئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بڑی آسانی کے ساتھ، اپنی نعمتوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ فرمایا۔ دیکھو ذرا کتنے باغات انگور کے، کھجور کے اور انواع و اقسام کے، رنگ و برنگ کے ہم ایک ہی پانی سے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اگر اس کے کھا پی کر کے دیکھ کر کے اگر ایک آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرمایا پھر تو وہ بے عقل ہے۔ عقل والوں کے لیے ایک نشانیاں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی قدرت اور اس کی شان پر ہم سب کو ایمان رکھنی چاہیے۔ اللہ پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، یوں ہی ہم سب کو بیکار نہیں چھوڑا ہے کہ تم جس طرح چاہو اپنی مرضی گزارو، جو چاہو تم کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین مکمل نگرانی فرماتا ہے، ہمارے ایک ایک قطرے کی نگرانی فرماتا ہے، ہمارے ایک ایک دانے کی نگرانی فرماتا ہے، ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے کی نگرانی فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں معلوم ہے، ہم کو تمہاری خبر ہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ہے، حمل کی خبر ہے، نر اور مادے کی اس پوری کیفیت کو ہم جانتے ہیں اور اس کے تمام مقدرات کو ہم جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ عالم الغیب ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ بہت بلند اور بالا ہے۔ اللہ فرمایا ہمارے لیے تمہارے گلیوں کی وہ خاموشی بھی ہم کو معلوم ہے، تم جب چلتے ہو، جب تم رہتے ہو رات کی اس کیفیت میں، تو اس خاموشی کا بھی علم ہے۔ صارب بالنہار، رات کی اس کیفیت کو بھی ہم جانتے ہیں اور دین کے اس اجالے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے کتنے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، کتنے فرشتے میری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جب تم چلتے ہو تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اے بندو تجھے خبر نہیں ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہم سب کی نگرانی کرتا ہے، ہم سب کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے فرشتے ہمارے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے، وہ لوگ ہماری اور آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم گھر سے نکلتے ہو اور دعا پڑھ کر کے نکلتے ہو، اللہ کا نام لے کر کے نکلتے ہو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے کر کے نکلتے ہو، جب وہ دعا کر کے بندہ نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے سے فرماتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر کی حفاظت کرو جب تک کہ یہ بندہ گھر واپس نہیں آئے، اور اس کی بھی حفاظت کرو۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہم اور آپ کیا سمجھ لیے کہ اللہ بھی خبر ہے، ہم جیسے چاہے زندگی گزار لیں، جھوٹ بول کر کے، غیبت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، رمضان کی بھی حرمتی کر کے، سال زندگی میں کبھی قرآن نہ پڑھ کر کے، اپنی مرضی سے حلال و حرام میں خلط ملط کر کے زندگی گزار کر کے، کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، لینے والا ہے اور لے رہا ہے، اور وہ ہے عرش کا مالک۔ اسی لیے فرمایا اگر تمہارے اندر کوئی بگاڑ آ گیا ہے، اگر تمہارا رشتہ میرے سے کٹا ہوا ہے، اگر تمہارے اندر میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو تم پھر بدلو، اپنے آپ کو بدلو، آؤ میرے قریب آ جاؤ، آؤ میرے قریب آ جاؤ، آؤ ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم نہیں مانیں گے اور تم منانا چاہو گے، تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں خوب کی جائے گی اور ہم نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، اس وقت تجھے حقیقت پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہم سب کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے، پل پل کی خبر رکھ رہا ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خبر رکھ رہا ہے، ہم اور آپ غافل نہیں رہیے۔ دنیا کا آج اگر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہم وہاں ہوشیار ہو جاتے ہیں اور چوکنا ہو جاتے ہیں، اپنی ترتیب کو بدل دیتے ہیں، اپنی شکل اور حیت کو تبدیل کر کے اس کیمرے کے سامنے اچھا بن کر کے آتے ہیں تاکہ ہماری تصویر اچھی بنے، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ پیدا ہونے کے بعد ہم سب کے مالک مولا نے ہم سب کے ساتھ دو فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے جو فرشتے ہم سب پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رحم و کرم سے وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہماری نیکیوں اور برائیوں پر ان کی نگاہ اور نگرانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، غفلت میں نہ رہیے، بدلیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اسی سورۃ پاک میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے جب تک کہ تم خود ہی بدلنے اور اپنے اندر تبدیلی کی نیت اور ارادے نہیں کرو گے، جب تک کہ تم کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک کہ ہم ہرگز نہیں تجھے بدلیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا جب اللہ نہیں بدلنا چاہتا ہے تو ہم کیسے بدلیں، نہیں نہیں، یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ اسی وقت توفیق دیتا ہے جب بندے کے اندر میں کوشش کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر کوئی کہے کہ نہیں نماز ہم کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں، جب اللہ توفیق نہیں دیتا ہے اس بندے کو پھر کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ توفیق تو اللہ نماز کی اسی بندے کو دیتا ہے جس بندے کے اندر میں اس کی چاہت دل میں ہوتی ہے، وہ غسل کرتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، مسجد کی فکر کرتا ہے، اذان کی فکر کرتا ہے، نماز کے تذکرے کرتے ہیں، تو اللہ پھر اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سامنے جھکا دیتا ہے، سجدہ کروا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اسی لیے بدلنے کی جب ہم اپنے اندر کوشش کریں گے، اپنی گناہوں کی زندگی کو نیکیوں میں بدلنے کی فکر کریں گے، برائی سے ہٹ کر کے نیکی کے طرف آئیں گے، ہم غفلت سے آ کر کے بیداری کی طرف آنا چاہیں گے، اللہ اس کریم ذات سے ہم سب کو پورا بھروسہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تک کہ تم نہیں چاہو گے ہم تجھے بدلیں گے نہیں۔ اور یاد رکھو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اگر اللہ کسی قوم کے سلسلے میں برا چاہ لیتا ہے، اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی دوری کی بنیاد سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیے پھر اس کو کوئی کبھی وہ بدل ہی نہیں سکتا ہے، کبھی اس کو ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر یاد رکھیے پھر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معین مددگار نہیں ہوگا۔
ہوگا, کوئی ولی نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, کوئی ہم سب کا رکھوالا نہیں پھر ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, بدلیے اپنی زندگی کو. یہ سب حالات جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئے ہیں, اور یہ اللہ نے جو لایا ہے پوری دنیا میں, وہ چاہتا ہے میرے نیک بندے بدل جائیں, اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائیں. بدل لیں. رمضان مبارک کی خیر و برکت کا مہینہ ہے, ابھی بہت ہی سکون ہے, بہت ہی عافیت ہے. ہم سب کے لیے اللہ نے رحمت کا مہینہ بدلنے کے لیے دیا ہے. بدل لیجیے اپنے آپ کو, توبہ کر لیجیے اپنے آپ کو, اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے, اپنے تعلقات کو درست کر لیجیے. تنہائی کی گناہوں سے, آبادی کے گناہوں سے اپنے اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجیے. اپنے اندر میں ایک وہ عزم اور حوصلہ پیدا کیجیے, بیداری کی کیفیت لائیے. اگر اسی غفلت میں رہیں گے تو بتاؤ میرے بھائیو بزرگوں کب بدلیں گے؟ کیا اس سے بھی بڑی اور کوئی مصیبت دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی اور انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیشہ کے لیے مسجدیں بند ہونا دیکھنا چاہتے ہیں تب بدلیں گے؟ کیا اذان پر مکمل پابندیاں لگ جائے گی تب بدلیں گے؟ کیا کب بدلیں گے؟ جب ہمارے مدارس بند ہو جائیں گے, جب قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا سسٹم بند ہو جائے گا تب بدلیں گے. کب بدلیں گے؟ جب فرشتہ آ کر کے ہمارے حلق میں ہاتھ ڈال کر روح نکالے گا تب بدلیں گے, تب توبہ کریں گے. کب بدلیں گے؟ بدلنے کا وقت ابھی ہے, بدل لیجئے, ورنہ ایک وقت آئے گا مسجد کے میناروں سے جب جنازے کے اذان ہوگا بدلنے کا موقع ختم ہو جائے گا. آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت بدلیں گے؟ جب کفن کے کپڑے پہنائے جائیں گے تب آپ بدلیں گے, ہم بدلیں گے. کب بدلیں گے؟ جب کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچا دیے جائیں گے تب تبدیلی آئے گی, تب بدلاؤ آئے گا, تب سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلیاں آئے گی. میرے بھائیو بزرگوں کب؟ جب منو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے تب بدلنے کی خاموشی سے کچھ سوچیں گے؟ نہیں, اس سے پہلے بدلیے. انجام عجیب و غریب ہے, دنیا کی حالات بڑی کشمکش میں ہے. غفلت میں نہ رہیے, کوئی بھی طبقہ غفلت میں نہ رہے. اگر ایک آدمی نیک ہے تو اپنی نیکی پر بھروسہ کر کے نہ رہے, بلکہ وہ بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے, اپنی نیکی میں اخلاص پیدا کرے, اپنی نیکی میں خلوص پیدا کرے, اپنے نیکی میں اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت پیدا کرے. اور اگر ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے تو توبہ کر کے نیکی کرنا چاہیے, شروع کر دینا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. اس لیے بدلنے کا اس وقت اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. اگر ابھی بھی نہیں سوچیں گے, فکر کریں گے, رمضان بھی گزر جائے گا, حالات بھی اسی طرح رہ جائیں گے, تو پھر اور کوئی اس سے بہتر اور نورانی موقع نہیں آئے گا. اس وقت ہم کو اس وقت قرآن پڑھنا بھی آسان ہے, روزہ رکھ کر کے تقرب الی اللہ حاصل کرنا بھی آسان ہے. اس وقت میں گھر میں بڑی خاموشی کے ساتھ میں اللہ سے استغفار, توبہ اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی آسان ہے. اسی لیے بدلیے, ورنہ موقع ہاتھ سے اگر چلا گیا تو پھر افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بھی ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کے ذریعے سے ایک رہنمائی اور روشنی عطا فرما دیا ہے. اور سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا, اپنی قدرت کا, اپنی شان کا تذکرہ کر کے ہم سب کو اس طرف توجہ دلایا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تم کو کھلاتا بھی ہوں, پلاتا بھی ہوں, میں تجھے چلاتا بھی ہوں, سلاتا بھی ہوں, تجھے میں پل پل کی تیری خبر بھی رکھتا ہوں, نگہبانی کرتا ہوں. اس لیے اللہ کا حق ہے ہم سب کو کہنے کا, اللہ کا حق ہے ہم سب کو ڈرانے کا, اللہ کا حق ہے کہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہم سب کو ہدایت دینے کا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں سورہ رعد میں بہت ہی اہم عنوان اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا جس کی بڑی تفصیل ہے. اس کے بعد ایک سورہ ابراہیم سے اس جز کا مکمل اور تکمیل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل سورہ ابراہیم پر روشنی ڈالوں گا جس میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا اور آپ کی اخلاص اور آپ کی وہ مجاہدانہ زندگی کا بھی خوبصورت پیغام ہے, جس کو انشاءاللہ کل اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمت کے عشرے میں ہم سب کے لیے اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے, پوری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے, بلائیں مصیبتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.